صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے شروع کر رہے ہیں۔ 16 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ حقیقت میں ہدایت کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ اب یہاں اشترا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اشترا کا معنی ہے خریدنا، قیمت ادا کر کے کوئی چیز خریدنا۔ یہ معنی تب درست ہو سکتا تھا جب منافقوں کے پاس ایمان کی دولت ہوتی اور وہ اسے دے کر کفر خریدتے۔ وہاں تو پہلے ہی کفر تھا، اس لیے علماء کرام نے یہ کہا کہ انہوں نے کفر کو پسند کیا، یا اشترا کا معنی ہے کہ انہوں نے کفر کو پسند کر لیا اور حق کو قبول کرنے سے خود انکار کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ان کا سودا انہیں کچھ نفع نہ دے سکا، کیونکہ ان کی تجارت منافقت کا نقاب ہی اس لیے ڈالا تھا انہوں نے کہ وہ دنیاوی فوائد حاصل کریں گے۔ ان کا یہ سوچنا تھا کہ وہ جب مسلمانوں کے ساتھ ملیں گے تو مال غنیمت سے حصہ ملے گا، ان کی چودراہٹ قائم رہے گی، لیکن ان کی کوئی امید بر نہ آئی۔ اللہ نے ان کا پردہ چاک کر دیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر محفل ایک ایک کا نام لے کر اسے مسجد سے نکال دیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے، اس کے راز ہیں، اس کی شان بہت بلند ہے۔ وہ جب اپنے خاص راز بتاتا ہے تو دنیا کی مثالوں سے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ اب 3 طرح کے لوگ تھے منافقین میں سے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے فطرت سلیمہ اللہ نے عطا کی، مگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے حق کو، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات بینات کے ذریعے ہر چیز واضح کر کے رکھ دی، تو انہوں نے اپنی فطرت سلیمہ کا انکار کیا اور اسے قبول نہ کیا۔ دوسرے وہ تھے جنہیں موقع ملا، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھے، زبان سے کہا بھی صحیح مگر دل میں ان کے نفاق رہا، کفر رہا، اور انہوں نے ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنے کے باوجود اس اپنی منافقت کی وجہ سے اس دولت سے محروم رہے۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے کہ جو کبھی قبول کرتے تھے اور کبھی تذبذب کا شکار ہو کر پھر چھوڑ جاتے تھے۔ وہ فائدے اور شان و شوکت دیکھتے تو سوچتے کہ ہم بھی اسے اپنا لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، مگر اسے قبول نہ کر پاتے۔ جب مصائب آتے، پریشانیاں آتی تو وہ چھوڑ جاتے۔ اب اس منافقوں کے اس گروہ کی مثال آگے دی گئی ہے، آیت نمبر 17 سے پھر وہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس جگمگا اٹھا، ماحول روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ گیا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے، گنگے، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو وہ پھر آنے والے نہیں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے وہ چیزیں چھینی نہیں ہیں، ظاہراً دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسباب سارے مشیت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اگر مشیت الہی نہ ہو تو اسباب کام نہیں آتے۔ اللہ نے ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو باطل نہ کیا، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر مشیت کے تنہا اسباب کچھ نہیں کر سکتے، مگر مشیت الہیہ، وہ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ ان چیزوں سے آزاد ہے۔ اور اللہ رب العزت جب اپنے خاص راز بتاتا ہے تو ایسی ایسی مثالیں، ایسا نظام، ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ انسان بھی حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ اس کی شان کی بلندی دیکھیں کہ اس نے اپنے محبوب کو کس طرح روشناس کرایا، کس طرح خوبصورت آیات میں ذکر ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ماحول کو روشن کی آگ جلائی اور جس سے ماحول روشن ہو گیا، اس سے علماء نے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بھی لی ہے کہ جنہوں نے ماحول کو روشن کر دیا، مگر اس کے باوجود منافق اس تاریکی میں بھٹکتے رہے۔
انسان کے دماغ کا محور جو ہے وہ یقین اور شک پر ہے. شک اور یقین سے ہی اس کی شخصیت بنتی ہے. جتنا زیادہ شک ہوگا، تذبذب ہوگا، انسان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کس طرف قدم بڑھائے، اتنی ہی زیادہ اس کے دماغی خلیوں میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہو جاتی ہے. اور یہی وہ سیلز ہیں کہ جس کے زیر اثر ہمارا تمام اعصابی نظام کام کرتا ہے، اور اس ٹوٹ پھوٹ سے ہمارے تمام اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے. تو جتنا انسان زیادہ یقین پر کھڑا ہوتا ہے، مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، حق کے ساتھ، تو اس کی شخصیت پرسکون بھی ہوتی ہے، مضبوط بھی ہوتی ہے، اور وہ آنے والی مصائب کا زیادہ بہتر انداز سے حل نکال سکتا ہے. تو یہ سب آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں دنیا میں قدم قدم پر ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ حق کے ساتھ ہو جائیے، جو بات اللہ کی بتائی ہوئی ہے اس پر یقین محکم رکھتے ہوئے اس پر ڈٹ کر آپ عمل کیجئے، پھر دیکھیے راستے کس قدر آسان ہو جاتے ہیں. آگے پھر ایک مثال دی جا رہی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ جیسے آسمان سے اترتا پانی کی بارش جب ہوتی ہے، پھر اس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بارش جب ہوتی ہے تو اس میں اندھیریاں بھی ہوتی ہیں. ظلمات کس کو کہتے ہیں؟ اندھیریوں کو. ورعد، اور کڑک گرج کی آواز آتی ہے. وہ برق، اور بجلی بھی چمکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش زوردار ہوتی ہے، بادل سیاہ آئے ہوتے ہیں تو ان میں وہ بجلی کو بھی ساتھ لے آتے ہیں اور کڑک کو بھی ساتھ لے آتے ہیں، آواز آتی ہے. تو فرمایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں. آذانہم، اپنے کانوں میں کیا ٹھوس رہے ہیں؟ انگلیاں ٹھوس رہی ہیں کہ یہ اس سے ہم بچ جائیں. من الصباح، کہ کڑک کے سبب سے، حذر الموت، کہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں یہ کڑک اور اس آواز سے ہم موت کا شکار نہ ہو جائیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اب ایک اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ دو آدمی مشرکین کی طرف بھاگے تو راستے میں انہیں بارش ملی جس میں شدت کی گرج، کڑک اور چمک تھی. جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ کہیں یہ کانوں کو پھاڑ نہ ڈالے، اور جب چمک ہوتی تو چلنے لگ جاتے تھے. تو آپس میں کہنے لگے کہ خدا خیر سے سوا کرے تو ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ حضور کے دست اقدس میں دے دیں. انہوں نے پھر ایسا ہی کیا. تو یہ اس طرح کی صورتحال سے پریکٹیکلی بھی لوگ گزرے. تو اللہ رب العزت نے مثالاً ایک ارشاد فرمایا کہ بارش میں، اب بارش سے مراد وہ آب حیات ہے، اسلام کے نور کی صورت میں جو اتارا گیا ہے اور جس سے سب لوگ مستفید ہو رہے ہیں. مگر اس میں جو کڑک اور چمک کا جس کا ذکر آیا ہے اس سے مراد کہ وہ مصائب ہیں، وہ امتحانات ہیں، وہ بجلی کی چمک بھی ہے، اس میں ظاہری فائدے بھی نظر آ رہے ہیں، مگر مصائب و آلام کی تاریک گٹاؤں کو دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم اسلام سے جو ہے وہ دور ہو جائیں، کہیں اسلام کی یہ پریشانیاں ہمیں بھی نہ آ جائیں. تو اسی طرح سے عیسیٰ اور قربانی کا کوئی بھی مرحلہ آتا تو وہ رک جاتے، وہ ایسا نہ کر پاتے. یہ ان کا مفاد پرستانہ طرز عمل تھا کہ ظاہری منافع کے لیے، مفادات کے حصول کے لیے وہ امید لگتی تو اہل حق کے ساتھ ہو جاتے، خطرات اور مصائب آتے، قربانی کا وقت آتا تو لا تعلق ہو جاتے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یقاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی بصارت کو اچک کر لے جائے گی. کلما ضاء لہم مشوا فیہ، تو جب چمک ہو جاتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگ جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہو گیا تو کھڑے رہ گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور بصارت لے جاتا، ان کو محروم کر دیتا سماعت اور بصارت سے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اختیارات کو ہم سمجھ نہیں پاتے. وہ قادر مطلق ہے، وہ ہندی، مصری، یونانی دیوتاؤں کی طرح اس کے اختیارات محدود نہیں ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع فرما ہے، بلندیاں پستیاں سب اس کے حکم کے سامنے سر نگوں ہیں. تو مصائب کا کوئی تیز جھونکا آئے، پریشانیاں آئیں اسلام کی خاطر، حق کی خاطر، تو انہیں برداشت کرنا ہے اور توکل علی اللہ رکھنا ہے. یہ دھیان رکھنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے
کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسباب کے سارے دروازے بند بھی ہو جائیں تو وہ رب کھولنے والا ہے راستے فتح کے، کامیابیوں کے، اس سے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ اللہ پر حسن ظن رکھیں، حسن گمان رکھیں کہ وہ کرنے والا ہے، وہ کر کے رہے گا، وہ میرے لیے راستے بنائے گا۔ آپ یقین کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اگر وہ تالے کھل سکتے ہیں، دروازے کھل سکتے ہیں، تو آج بھی آپ کے لیے، میرے لیے رب وہی ہے، دروازے کھول دیتا ہے، دروازے کھول دے گا، بس ہمیں یقین رکھنا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ دیکھا، یہ سیکھا کہ منافقت کی کوئی علامت بھی ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی دو بڑی نمایاں خرابیاں تھیں، ایک تو بزدلانہ طرز عمل اور دوسرا مفاد پرستانہ۔ تو یہ دو چیزیں اپنے اندر سے نکال دیجئے، بہادر اور حوصلہ مند ہو جائیے، معاشرے کے لیے بھی، دین کے لیے بھی۔ بہادری اور حوصلہ مندی اللہ کو پسند ہے، ہمت والے لوگ ہی فتح یاب ہوتے ہیں۔ تو بہادری رکھنی ہے اپنی ذات کے اندر۔ پھر دوسری چیز، لالچی نہ بنے، خود غرض نہ بنے، ہر وقت مفاد پرست نہ بنے، بلکہ اپنے اندر یہ بار بار کہتے رہیں کہ مجھے مٹیریلسٹک نہیں بننا، مجھے خود غرض نہیں بننا۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہماری ان خامیوں کو دور فرما دیں گے، اس کی تائید و نصرت رہی تو ہم بہتر انداز سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص سے آپ کا تعلق اگر اچھا نہیں ہے تو اسے اچھا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کی خاطر۔ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ پریکٹیکل بھی اس میں سبق ہوتا ہے۔ غیر متوقع صورتحال آ جائے تو اس کو اگر ہم قبول نہیں کرتے تو اس کا نام خوف ہے، قبول کر لیں تو راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔